الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستو، آج درس قرآن کی 12ویں نشست ہے جس میں ہم سورۃ العصر کی تفسیر کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ یہ سورۃ العصر کی تیسری تفسیر ہے جس میں ہم نے اس کو کئی حصوں میں تقسیم کیا تھا اور آج اس کا تیسرا دن ہے۔ انشاءاللہ اس میں باقی جو بھی حصے تھے اور جو اجزاء رہ گئے تھے ان کی تکمیل تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو سورت ہے اپنے پیغام کے اعتبار سے بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر اور زور دے کر اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے کہ میں زمانے کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ انسان خسارے میں ہے۔ یہ اللہ کا دعویٰ ہے، کسی اور کا نہیں ہے، انسانوں کا نہیں، کسی بڑے کا نہیں، بلکہ اس دنیا کو جس ذات نے پیدا کیا ہے وہی یہ کہہ رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ لیکن اس خسارے سے بچنے کا جو راستہ ہو سکتا تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیتوں میں بتلا دیا تھا۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی یہ 4 چیزیں جو شخص بھی کرے گا وہ خسارے میں نہیں ہے، اس کے علاوہ جو بھی ہوگا وہ خسارے میں ہے۔ اس کی تفصیل بتائی گئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ قسم کھا کر خلاصتاً یہ کہنا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں قسم کھا کر یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان خسارے میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی دی ہے وہ زندگی بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ اس کو اس خسارے سے بچنے کے لیے، اس نقصان سے بچنے کے لیے جو کچھ بھی کوششیں کرنی ہیں وہ ساری کوششیں اسی زندگی میں کرنی ہیں۔ اگر یہ زندگی ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ خسارے سے بچ ہی نہیں سکتا، وہ بلا شبہ جو ہے خسارے میں چلا گیا۔ یعنی یہ ایک ایسا قیمتی سرمایہ ہے جو ہر آن گھٹ رہا ہے۔ مان لیجئے ہم نے پہلی تفسیر میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں تاجر بنا کر بھیجا ہے۔ تجارت کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب تجارت کرتا ہے تو وہ ایک اپنی اصل قیمت کو لگا کر کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے، ہم نے قرآن سے ثابت کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانوں اور مالوں کے بدلے میں ان کے نفوس کو خرید لیا ہے، عوض میں اللہ نے کیا دیا؟ جنت دی ہے۔ اور ایک جگہ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تم کو ایک ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتلاؤں جو تمہیں جہنم سے بچائے۔ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ ان 2 آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تاجر بنا کر بھیجا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ تاجر ایک بجٹ لگا کر، ایک پیسہ لگا کر تجارت کرتا ہے۔ تو جب اللہ نے ہمیں تاجر بنا کر بھیجا تو ہمارا سرمایہ کیا ہے؟ ہمارا بجٹ کیا ہے؟ ہمارا بجٹ ہے ہماری زندگی، ہماری عمریں۔ اب ہم اس عمر کا صحیح استعمال کریں گے تو ہم بہت اچھے تاجر جو نفع پہنچائے، اور اگر اس کا صحیح استعمال نہ کریں تو وہی ہمارا مال تجارت خسارے میں اور نقصان میں چلا جائے گا۔ لہذا زندگی جو سرمایہ ہے، اس سرمایہ کو اگر ہم صحیح استعمال کر رہے ہیں تو یہ تو ہمارے فائدے کے لیے ہے،
اور اگر غلط استعمال کر رہے ہیں تو یہی چیز ہمارے لیے وبال جان بن جائے گی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور پیغام دیا ہے، اس تفسیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور پیغام دیا ہے، اس کا اندازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو ایسی نعمتیں ہیں جس میں بیشتر لوگ دھوکے میں ہیں۔ دو نعمتیں ہیں، صرف دو نعمتوں کا ذکر کیا ہے جس میں اکثر لوگ دھوکے میں ہیں۔ اکثر کا مطلب ہوتا ہے کہ اشارہ ہوتا ہے کہ سب کے سب دھوکے میں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ الصحت والفراغ۔ ایک تو ہے صحت کا ہونا، یعنی انسان صحت مند ہے تو وہ بھی دھوکے میں ہے، اور اگر کوئی شخص فارغ البال ہے، فارغ ہے، اس کو کوئی کام کاج نہیں ہے تو وہ بھی دھوکے میں ہے۔ کس طریقے سے دھوکے میں ہے کہ آج اگر ہم صحت مند ہیں تو ہم کوئی بھی اچھا کام کرنے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ چلو آج نہیں تو کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، ابھی ہماری کیا زندگی ہے، ہم تو ابھی بچے ہیں، یا ہماری ابھی عمر کتنی ہو گئی۔ مان لیجئے اس کی چھوٹی سی مثال ہے کہ ہم سب لوگ اللہ وہ حالات پیدا کرے کہ ہمارے لیے عمرے اور حج آسان ہو۔ حج اور عمرے کی جب بات آتی ہے تو پہلے ہم سب کیا کہا کرتے تھے کہ ارے بہت عمر پڑی ہوئی ہے، حج کر لیں گے کبھی، یہی کہتے تھے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو حالات پیدا کیے، آج اگر 2-4 سال اور یہی حالات ہو گئے تو لوگوں کے ذہنوں سے حج و عمرہ کی اہمیت ہی ختم ہو جائے گی۔ لوگ اپنا اصل یہ ایمان کی بنیاد ہے حج، لوگ اس کو بھول جائیں گے۔ تو یہ کاہلی تھی، کاہلی یہی ہے کہ آج نہیں چلو کل کر لیں گے، ابھی جوانی ہے بعد میں کر لیں گے۔ تو صحت ہے تو انسان ٹالتا جاتا ہے کہ ابھی نہیں تو بعد میں کر لیں گے۔ ارے بھائی آپ جوان ہیں ابھی، کیا آپ کو پتہ ہے کہ بڑھاپا کب آئے گا، یا بڑھاپے میں آپ زندہ ہی رہیں گے، اس دنیا میں رہیں گے یا نہیں؟ جب بڑھاپے کی بات آتی ہے تو ہمارے ہاں ایک مثال مشہور ہے، ہم سب نے سنا ہوگا کہ جب بڑھاپا آ جائے تو نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت۔ بھئی ابھی صحت ہے، صحت کے وقت میں جو کام کرنا ہے کر لینا ہے۔ اگر بڑھاپا آ گیا تو منہ میں دانت بھی نہیں رہتے کہ بھئی کچھ چبا سکیں، اور نہ پیٹ میں اتنی آنت رہتی ہے کہ اس کو برداشت کر سکے، ہضم کر سکے۔ تو صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس صحت کو غلط استعمال کیا جاتا ہے، اس کو ٹال کر، اس میں جو ہے کوتاہی کر کر، اس میں ڈھیلا پن اختیار کر کے اس کو کام میں لانا ہے۔ اگر اس کو صحیح معنوں میں کام میں ہم لے آئیں گے تو یہی چیز ہمارے لیے باعث نجات بن جائے گی، اور اگر اس کا ہم غلط استعمال کر رہے ہیں تو یہ چیز ہمارے لیے باعث خسارہ ہو جائے گی۔ یہ جو صحت ہے بہت چھوٹا سا لفظ ہے، 3 حروف سے مل کر ایک صحت کا لفظ بنتا ہے۔ ہیلتھ جس کو بولتے ہیں ہم، صحت جس کو بولتے ہیں، طاقت جس کو بولتے ہیں، بڑی چھوٹی سی بات ہے، لیکن اگر اس کا ہم اندازہ لگائیں تو بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ اس کا اندازہ یوں سمجھیے کہ صحت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب ہم صحیح سالم رہتے ہیں تو ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کتنی اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر برسائی گئی ہیں۔ جب تھوڑا بہت ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آخر ہم کہاں تھے اور کہاں پہنچا دیے گئے ہیں۔ کہ انسان جب کھاٹ پہ پہنچ جاتا ہے تب یہ سوچتا ہے کہ یار صحت میں ہم یہ کر لیتے، صحت میں ہم نمازیں پڑھ لیتے، صحت میں یہ کام کر لیتے، صحت میں وہ کر لیتے، لیکن جب وہ وہاں پر پہنچ گیا اب یہ سوچ رہا ہے۔ تو یہی ہے کہ دھوکے میں ہے انسان۔ اور صحت کے بارے میں یہ سمجھیے کہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ بدن ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو بدن دیا ہے، 5-6 فٹ کا جو ہمارا جثہ ہے، یہ ایک بہت بڑی دنیا ہے، اور اس دنیا کے اندر ہمارا ہر عضو ایک بہت بڑی دنیا کی مثال رکھتا ہے۔ انسان کا ایک جسم یہ بھی ایک بہت بڑی دنیا ہے، لیکن اس میں ہر عضو، ہاتھ ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی دنیا ہے، دماغ یہ بھی ایک بہت بڑی دنیا ہے، آنکھ یہ بھی ایک بہت بڑی دنیا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، شہروں میں ہر چیز کا ایک الگ ڈاکٹر ہوتا ہے۔ آنکھ کا ایک الگ ڈاکٹر ہے،
اس نے اپنی پوری زندگی آنکھ کی تحقیق میں گزار دی ہے، ابھی بھی وہ تکمیل تک نہیں پہنچا ہے۔ آنکھ کا بڑا سے بڑا ڈاکٹر ہے، ایک ڈاکٹر ہے، اس سے بڑا ایک ڈاکٹر ہے، اس سے بڑا ایک ڈاکٹر ہے، ناک کا ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے۔ ایک آدمی نے جو ہے صرف پیٹ کے اوپر ریسرچ کیا، اس نے اپنی پوری زندگی ختم کر دی۔ ایک آدمی جو ہے گردے کا اسپیشلسٹ ہے، ایک آدمی ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہے۔ آج کل تو ساری چیزیں ظاہر ہو گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اپنے آپ میں بڑی اہمیت کے حامل ہے اور ایک جہان لیے ہوئے ہے۔ ان تمام نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے اوپر انڈیل رکھا ہے۔ اگر یہ جو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں کہیں بھی تھوڑی سی چوک ہو جاتی ہے تو انسان صحت سے گر کر وہ بیماری کی طرف آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا جو گردہ ہے، یہ گردہ کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، یہ گردہ جو ہے فیل بھی ہو جاتا ہے، اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جو پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے غالباً اصلاحی خطبات میں یا کسی تقریر میں بیان کیا، میں نے سنا، اس میں یہ بتایا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شاید حضرت نے ہی جو ہے ایک صاحب سے پوچھا، وہ بہت بڑے گردے کے ڈاکٹر تھے، ان سے یہ پوچھا کہ آپ لوگ گردہ جب خراب ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کا گردہ لگا دیتے ہیں، اس کو ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں آج کل، یعنی دوسرے کا گردہ ان کے اس میں سیٹ کر دیا۔ تو انہوں نے ایک سوال کیا کہ آج دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے، آپ لوگ مصنوعی آرٹیفیشیل گردہ کیوں نہیں بنا لیتے؟ جیسے ربڑ کا گردہ ہو یا کسی اور دھات کا گردہ ہو، آپ لوگ کیوں نہیں بنا لیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ گردہ تو بہت دور کی بات ہے، اس گردے میں اللہ تعالیٰ نے جو چھلنی رکھی ہے، گردے کا کام کیا ہے کہ اچھی چیزوں کو وہ بدن کے مطابق لے لیتا ہے اور خراب چیزوں کو پیشاب پاخانے کے راستے سے نکال دیتا ہے۔ تو جو چھلنی اللہ تعالیٰ نے اس بنائی ہے گردے میں، کسی کمپنی نے آج تک وہاں تک وہ کمپنی نہیں پہنچ پائی کہ ہم اس چھلنی کو بنا پائیں۔ تو گردہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اور ایک بات اور انہوں نے بتلائی، جو بہت مشہور ڈاکٹر ہیں، انہوں نے یہ بتلایا کہ گردہ بنانا تو چلو بہت دور کی بات ہے، اگر کوئی شخص بنانا بھی چاہے تو اس میں اربوں خربوں کا پیسہ لگے گا، وہ کمپنی بنائے گی اس کو، اس کے باوجود وہ کامیاب اس لیے نہیں ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گردے کو ایک دماغ دے رکھا ہے۔ وہ دماغ کیا ہے کہ جب انسان کھاتا ہے یا کوئی چیز پیتا ہے تو گردہ اپنا دماغ کا استعمال یہ کرتا ہے کہ اس بدن کو، مان لیجئے میرا بدن ہے، میرے بدن کو کتنے پانی کی ضرورت ہے، گردہ اتنا ہی پانی لیتا ہے، اس کا باقی کا پانی جو ہے وہ خارج کر دیتا ہے۔ یہ دماغ جو اللہ تعالیٰ نے گردے کو دیا ہے، آرٹیفیشیل گردے میں وہ دماغ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بتائیے اللہ تعالیٰ نے صرف گردے کو اتنی اہمیت دی ہے، اتنی طاقت دی ہے اور اتنی نعمت ہم سب کو دی ہے کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے۔ گردہ تو چلو ہو گیا ایک، دل کو لے لیجئے، دل کی کیا ہے؟ چھوٹا سا ایک دل ہے۔ اس دل کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بدن میں جو رگیں، چھوٹی بڑی رگیں ہیں، سائنسدانوں کا محقق یہ فیصلہ ہے کہ چھوٹی بڑی رگوں کو اگر ہم ایک تار کی شکل میں بنائیں لمبائی میں، تو اس کی لمبائی جو ہے انہوں نے بتایا ہے کہ 75,000 میل کے برابر پہنچتی ہے، اور اس دنیا کی جو لمبائی اور چوڑائی ہے وہ 24,800 میل ہے، یعنی 3 دنیا کی لمبائی کے بقدر ہوگا اگر صرف ایک انسان کی رگوں کو، چھوٹی بڑوں کو اس پوری دنیا میں لپیٹا جائے تو۔ اور یہ دل جو ہے، صحت مند آدمی کا دل 1 منٹ میں 72 مرتبہ دھڑکتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 72 مرتبہ دھڑکتا ہے، یعنی وہ 1 منٹ میں 3 دنیا کے بقدر مسافت طے کرتا ہے خون، وہ دل پمپ کرتا ہے اور وہ 1 منٹ میں 72 مرتبہ خون کو پہنچاتا ہے 3 دنیا کی دوری تک، اور اتنا خون لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو ہم سب کے اوپر انڈیل رکھا ہے۔ جب یہ 3 دنیا کے بقدر جو رگیں ہیں، ان میں خون اگر صحیح سے پہنچ رہا ہے تو یہ ہماری صحت ہے۔ اگر اس 3 دنیا کے بقدر مسافت میں
کہیں بھی چھوٹی سی چوک ہو جائے، ڈھیلا ہو جائے، دب جائے یا رک جائے یا جام ہو جائے، وہی بیماری ہے۔ صحت اور بیماری میں بس اتنا سا فرق ہے، تھوڑا سا، 3 دنیا کے بقدر کی مسافت ہے، کوئی 1-2 کلومیٹر کی نہیں ہے۔ وہی ہماری صحت ہے اور وہی ہماری بیماری ہے۔ اب یہ سوچئے کہ صحت اتنی بڑی نعمت ہونے کے باوجود ہم اس صحت کا استعمال اس وقت نہیں کرتے جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہوئی ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہم سے اس طاقت کو چھین لیتے ہیں تب ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ کاش میں کر لیتا بعد میں، کاش میں بعد میں کر لیتا یا کسی اور وقت کر لیتا، اب تو میں کسی لائق نہیں ہوں۔ لہذا اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندگی میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کہیں بھی اگر ہمارے دل میں یہ بات آتی ہے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے، مجھے تہجد پڑھنی چاہیے، اشراق پڑھنی چاہیے، اوابین پڑھنی چاہیے، یار 2 لوگ پڑھتے ہیں مجھے بھی پڑھنا چاہیے، تو ہم اس میں ٹالے نہیں کہ کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، جو وقت ملے بس اسی وقت میں شروع ہو جائے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، مجھے اکبر پور میں ایک صاحب نے بتلایا، وہ ابھی زندہ ہیں، انہوں نے بتلایا کہ ان کی ایک مرتبہ وہاں ندوہ جانا ہوا، تو مسجد میں، ندوے کی مسجد میں جماعت ہو رہی تھی، تو 2-4 لوگ بھاگتے ہوئے آئے اور وہ کھڑے ہو گئے۔ اتفاق یہ تھا کہ لوگ سجدے میں تھے اور پیچھے سے حضرت علی میاں بھی آئے اور حضرت علی میاں نے دھکا دے کر کہا کہ امام کو جہاں پاؤ وہیں پہ شامل ہو جاؤ اس میں۔ یہ کیا مطلب ہے کہ جو ہے لوگ سجدے میں ہیں تو کھڑے ہوئے ہیں، وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں؟ بھئی تابع داری کا تو یہ مطلب ہے جہاں مل جائیں بس وہیں شریک ہو جائیں اور وہیں سے نماز اس کی شروع۔ یہ تھوڑی ہے کہ بھئی سجدے میں ہیں تو اب وہ کھڑے ہو جائیں گے تب جا کر ہم ان سے اللہ اکبر کی نیت باندھیں گے۔ یہ مثال چھوٹی سی میں نے اس لیے دی کہ نیکی میں اس طریقے سے دیری ہوتی ہے جہاں پر شیطان جو ہے اس خرابی کو مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ یہ پیش کرتا ہے کہ آپ سجدے میں جاؤ گے، کیا فائدہ آپ کا؟ کوئی نیکی ملنے والی ہے؟ یا رکعت تو چھوٹ گئی آپ کی، سجدے میں جا کر فائدہ کیا؟ اس سے اچھا وہاں پر ملو امام صاحب سے جہاں پر آپ کی رکعت شروع ہو رہی ہے۔ یہ شیطان نے خراب چیز کو اچھا بنا کر پیش کیا، لہذا ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ نیکی جہاں ملے، جتنی ملے اتنی ہم اس کو لے لیں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ پر قرآن میں شکوہ کیا ہے انسانوں سے، بس اس شکوے کو بیان کر کے آج کی تفسیر کو ختم کرتا ہوں۔ جب ہمیں صحت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتے ہیں، تو ایسے موقع پر ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایک جگہ شکوہ کرتے ہوئے کہتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے بہت کم ایسے بندے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں، میرے بہت کم ایسے بندے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہارا اضافہ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو شکریہ کی امید ہم سب سے رکھ رہے ہیں اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارا ہی اپنا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کریں گے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میرا شکر ادا کرے، میں تجھے اسے اور دوں، شکر ادا کرے، میں اسے اور دوں۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ شکوہ کیا ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو وہ روتا ہے میرے سامنے کہ اللہ میری صحت دے دے، مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے جو ہے اچھی حالت میں لے آئے، میرے گھر والوں کو صحیح کر دے۔ لیکن جب میں اسے وہ نعمت دے دیتا ہوں تو وہ کیا کرتا ہے؟ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، وہ اس طریقے سے میرے پاس سے گزر جاتا ہے گویا کہ اسے کبھی کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں۔ ان دونوں آیتوں سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہو، جب ہمیں نعمت دی ہو، تو ان مراحل میں ہمیں اللہ کا جہاں تک ہو سکے، جس طریقے سے ہو سکے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور قربان جائیے علماء اکرام کے اوپر کہ انہوں نے شکر کے متعلق جتنے ابواب ہو سکتے تھے، جتنی شکلیں ہو سکتی تھیں، سب کچھ بتا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں بتلا دی۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ الحمدللہ، یہ الحمدللہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک شکر ہے۔ اللہ کی تعریف کرنا کسی چیز کے اوپر یہ اپریسیشن ہے۔ مان لیجئے کسی آدمی نے اتنی شاندار مسجد بنائی اور میں اس کے سامنے یہ کہوں کہ آپ کا شکریہ، آپ نے بہت اچھی مسجد بنائی، یہ ایک جملہ ہے۔ لیکن اگر میں اس کے سامنے یہ کہوں کہ بڑی شاندار مسجد بنائی ہے جس نے بھی بنائی ہے، تو اس میں بھی تو اس کی تعریف ہوئی۔
لہذا اگر ہم اللہ کی یوں تعریف کر رہے ہیں کہ اللہ ہی کی تعریف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کا جو ہے شکر ادا کر رہے ہیں اور اللہ کی قدردانی کر رہے ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں میں اس بات کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہر مرحلے میں اپنی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہو، خواہ وہ خوشی کا مرحلہ ہو یا غم کا مرحلہ ہو یا تکلیف کا مرحلہ ہو، کسی بھی مرحلے میں ہو، اٹھتے جاگتے بیٹھتے ہوں، کھاتے پیتے ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں اور اپنے گھر والوں کو، اہل خانہ کو اس کی تلقین کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔